ہم بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس سے بظاہر ڈیڈ لاک لگ رہا ہے، کیا یہ ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں، اور اگر ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے حکومت کی طرف سے ہے، بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے، اس میں کوئی الجھن ہے ہی نہیں۔ چور جب مان جائے کہ میں نے چوری کی ہے تو اس چور کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں، جو چور ہے اس کو علیحدہ کیا جائے، جو مجرم ہے پوری ملت کے سامنے لایا جائے کہ اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ کیوں ڈالا اور کس کے کہنے پر ڈالا، بس بات ختم۔ اچھا، حکومت کسی طور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وزیر قانون استعفیٰ دیں، کیا آپ کچھ شرط اپنی نرم کر سکتے ہیں، کچھ پیچھے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ان کے استعفے کے بغیر آپ مان سکتے ہیں؟ کیا لچک دکھائیں، کلمہ چھوڑ دیں، پوچھے کسی سے کیا لچک ہے، یہ جتنی دنیا کے مفتیان ہیں کیا لچک ہے؟ وہ میں سرکاری درباری مولویوں کی بات نہیں کر رہا۔ حکومت اگر پیچھے نہیں ہٹتی تو حکومت مستعفی ہو جائے، ساری مستعفی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ پاکستان بدماشی کے لیے نہیں بنا، ان کے لیے پاکستان اللہ رسول کے نظام کے لیے بنا ہے اور رسول اللہ کی عزت ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بنا ہے۔ اگر زائد حامد نہیں ہوتا تو سارے ہٹ جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، حکومت ایک طرف، لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ 3 دن میں یہ دھرنا ختم کیا جائے یا اس روڈ کو کلیئر کرایا جائے، تو کیا آپ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں، سپریم کورٹ کو پتہ نہیں ہے یہ کس مقصد کے لیے بیٹھے، ختم نبوت کے لیے بیٹھے۔ سپریم کورٹ کو سڑک کا درد ہے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی سازش ہے، دوسری طرف جو وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دھرنے کے پیچھے یا دھرنے کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بتائے نا، قوم کے سامنے بتائے۔ ہم بیٹھا ہوں میں بھی، اگر احسن اقبال کے اندر کوئی رکھتی بھر بھی ہے نا ایمان اور غیرت، تو پوری قوم کو بتائے کہ اس دھرنے کے کیا مقاصد ہے۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، ہم پروگرام بھی نہیں شروع کرتے، آپ اس سے ادھر پوچھیں۔ ہاں، احسن اقبال تو جھوٹ بولتا ہے، جب ہماری مذاکراتی ٹیم جاتی ہے تو کہتا ہے یہ میرے پاس مدینہ منورہ کا کپڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے پاس غلاف کعبہ ہے، میری ماں جو ہے فلان جگہ دفن ہوئی ہے، میں اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ یہ سوال ہے ہمارا۔ سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو ڈاکو ہے، اگر تم ہو تو تم بتاؤ میں ہوں، جو تمہارا کوئی بڑا ہے تو وہ بتاؤ میں ہوں، وزیر قانون ہے تو بتاؤ، یہ سوال ہے۔ وہ کہتا ہے میری ماں فلان جگہ دفن ہے، یہ سوال ہے ہمارا۔ ہم اس لیے لاہور سے دھرنا یہاں سے وہاں سے چلے، پوری امت یہاں بیٹھی ہے تو یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے کہ اس کی ماں کہاں دفن ہے، اس کے پاس کعبے کا غلاف ہے یا نہیں۔